نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ سامعین محترم، صورتوں کے تعارف کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا تعارف، مقام نزول۔ اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن کے اندر ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں رکوع اور آیات کے متعلق۔ اس سورہ میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے 15 نام یہ ہیں۔ سورہ فاتحہ سے قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ اسی مناسبت سے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے کہتے ہیں۔ اگلی وجہ، سورہ فاتحہ قرآن کی اصل ہے اور ام الکتاب ہے۔ اس سے آگے یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی وجہ سے اسے السبع المثانیہ یعنی بار بار پڑھے جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی یعنی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے آگے چلتے ہیں۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے اس سورہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفاء یا سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ آگے دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسائل، سورۃ السوال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ تفسیر خازن کے اندر ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق۔ اس سے آگے سورہ فاتحہ کے فضائل، حدیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا، تو جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جو جب وہ تمہیں بلائیں۔ سورۃ انفال میں یہ ارشاد فرمایا۔ پھر آگے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں
تمہاری مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ایک اور موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی۔ سلام کرنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور یہ دو نور یہ ہیں: نمبر 1 سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ سامعین محترم، اس سے آگے والی حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3136۔ حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور یہ جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 2370۔ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی